بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود و سلام ہو محمد والے محمد پر۔ میں ہوں سید عماد حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ ناظرین، رات کو عمران خان نے ایک ایسا باؤنسر لگایا کہ ساری کی ساری پی ڈی ایم زخمی ہو گئی، یا آپ اس کو ایسے بھی بول سکتے ہیں، رات کے وقت عمران خان نے ایک ایسا یارکر پھینکا کہ بیٹنگ کرتے ہوئے پی ڈی ایم منہ کے بل گر گئی۔ خان نے کل وہ پتا پھینک دیا جس کو سنبھال کے رکھا ہوا تھا۔ جی، کل شام سے کل رات کے اوقات کے اندر عمران خان نے ایک ایسی فرمائش رکھ دی، ایک ایسی بات کہہ دی کہ جس کو دیکھنے اور سننے کے بعد پی ڈی ایم کی تمام جماعتیں، یعنی کہ یہ جو 13 جماعتی اتحاد، یہ جو مکس اچار ہے، وہ منہ کے بل گر گیا اور وہ انتہائی اضطراب کا شکار ہے، انتہائی پریشان ہے۔ وہ جو ایک پرانی بات تھی، یعنی کہ جب پاکستان تحریک انصاف اور یہ جو پاکستان کی افواج ہیں وہ ایک پیج پہ ہوا کرتی تھی، یقینی طور پہ ایک پیج پہ تھیں، اور وہ ایک پیج پہ ہونا صرف اور صرف اس لیے تھا کہ ملک کے جو معاملات تھے وہ ایسے تھے، اس نوعیت کے تھے، جبکہ یہ والی بات، یعنی کہ اس پاکستان تحریک انصاف کے جو پارٹی تھی اور پاک افواج کے لوگ جو ایک پیج تھے، اس کے لیے یعنی کہ جو اندرونی دشمن اور بیرونی دشمن تھے، دونوں پریشان تھے۔ جو اس وقت حکومت میں موجود ہیں وہ اندرونی دشمنان تھے، اور بیرونی دشمن تو آپ خود جانتے ہیں، جیسے بھارت ہے، جیسے امریکہ ہے، جیسے اسرائیل ہے، یا وہ ممالک جو پاکستان سے نفرت کرتے ہیں یا جو پاکستان کو نہیں دیکھنا چاہتے، تو وہ لوگ بہرحال یہ ایک پیج پہ تھے۔ اور انہوں نے مطلب یہ جو جب بغلیں بجائی گئی تھی، جب پاکستان تحریک انصاف اور پاک افواج کے لیڈرشپ کے درمیان یہ سمجھتے تھے کہ جو ماحول ہے یا جو ان کے معاملات ہیں، جو ان کے تعلقات ہیں، کہ وہ تھوڑے زنگ آلود ہیں، تھوڑے دوریاں ہیں، تو یہ لوگ بغلیں بجاتے تھے، یہ لوگ گھنگرو توڑتے تھے ناچ ناچ کے۔ یہ جو پاکستان کے اندرونی دشمن ہے، آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا۔ تو اس طریقے سے مطلب ان معاملات کو دیا۔ اور جب کل خان صاحب نے ایک بال کرائی اور باؤنسر لگایا، اور باؤنسر میں ان سب کو زخمی کر دیا، ان کی نیڈ کیا تھی، انہوں نے کہا کیا، ان کا وہ بیان کیا تھا، یہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ خان صاحب نے کہا تھا کہ بالکل، یعنی کہ یہ جو باجوہ صاحب اس وقت موجود ہیں، جو سربراہ ہیں پاک آرمی کے، پاک فوج کے، ان کی یعنی کہ ان کی جو تعیناتی کے حوالے سے، یہ جو بھی ریسنٹلی نومبر میں تعیناتی ہونی تھی اور انہوں نے ریٹائر ہو جانا تھا، تو انہوں نے کہا ہے کہ ان کی مدت ملازمت میں توسیع کر دی جائے، اور توسیع کر کے اس کو جو نئی حکومت بنے، انتخابات کے بعد نئی حکومت بنے، وہ نئے آرمی چیف کا اعلان کرے، وہ اس کی تعیناتی کرے، کیونکہ بہت امپورٹنٹ تعیناتی ہے اور یقیناً ایک اہم تعیناتی ہے پاکستان کی بقا کے لیے، کیونکہ پاک فوج ہماری ریڈ لائن ہے، عام عوام کی ریڈ لائن ہے پاک فوج، ہمارا ہر فوجی جوان ہماری ریڈ لائن ہے۔ تو ظاہری بات ہے ایک بہت اہم تعیناتی ہے، تو وہ ان چور اور چکوں اور ڈاکوؤں کے ہاتھوں سے تو نہیں ہونی چاہیے۔ میں بالکل بات نہیں کر رہا، یہ جو لیڈرشپ ہے پاک افواج کی، جو جرنیلز ہیں، جو اس وقت سینیارٹی میں ہیں، وہ سارے کے سارے بڑے قابل اعتماد لوگ ہیں، بڑے لائق لوگ ہیں، وہ ملک کو سنبھالنے کی یعنی کہ ان کی حیثیت ہے، ان کی طاقت ہے، ان کی استطاعت ہے، لیکن ان چور ڈاکو اور لٹیروں کے ہاتھوں سے نہیں، کیونکہ یہ آپ کو پتہ ہے یہ جو مکس اچار اس ٹائم آیا ہوا ہے، یہ امریکی رجیم چینج آپریشن کے بعد آیا ہے، اور یہ ملک کے حق میں کوئی بھی فیصلہ نہیں کرنے والے، لہذا کوئی بھی آرمی چیف کمزور نہیں ہے، سارے کے سارے کوئی بھی جرنیل ہے یا جو بھی سینیارٹی لسٹ میں ہے، کوئی بھی کمزور نہیں ہے، سارے مضبوط ہیں، لیکن کیونکہ ان کے ہاتھوں سے ہوگی تو یہ کسی کو بھی مطلب یہ کیسا بھی کر سکتے ہیں۔ یہ میں اس کے بارے میں زیادہ بات نہیں کروں گا، اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنے بھی جرنیلز ہیں وہ سارے مضبوط ہیں، لیکن یہ لوگ غدار وطن ہیں۔ یہ جو 13 جماعتی اتحاد ہے، کیا نہیں ہوتا رہا MQM کے دور میں؟ کیا انڈیا سے فنڈنگ نہیں ہوتی رہی ان لوگوں کو؟ یہ جو بیٹھا ہے الطاف حسین باہر، وہ نہیں لیتا رہا؟ یہ جو خود نواز شریف ہے، اس کی اپنی فیکٹریوں میں انڈیا کے انجینئرز کام کرتے رہے ہیں، اور وہ راہ سے ان کا تعلق تھا، مطلب آپ سب کے سامنے یہ خبریں چلتی رہی ہیں، نیشنل میڈیا کا یہ حصہ بنی ہیں یہ خبریں۔ اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتا ہوں جو زرداری ہے، زرداری کے بارے میں بھی کوئی اتنی اچھی نہیں ہے، منی لانڈرنگ میں ایان علی اس کی پکڑی گئی۔ اس کے علاوہ ملک دشمنی، بھٹو کے بارے میں کہا جاتا ہے، میں اس کے بارے میں بہت بڑی رائے نہیں رکھتا، لیکن بھٹو کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے علیحدہ کرایا۔ تو ساری کی ساری جماعتوں پہ یہ ایلیگیشن ہے سوائے پاکستان تحریک انصاف کے،
اس کی وجہ یہ ہے کہ خان ایک محب وطن پاکستانی ہے. خان ہمیشہ بات کرتا ہے، اپنے لوگوں کی بات کرتا ہے. انہوں نے کبھی ٹیلی تھون کی ہے؟ اس سے پہلے کے ادوار میں یہ دکھا دیں کہ انہوں نے کبھی قوم سے پیسہ جمع کیا ہو. کئی دفعہ ہم پہ تو سیلاب 2010 میں بھی آیا. ہمارے لوگ خود بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں، لیکن ان لوگوں کو عقل نہیں آتی. ان لوگوں کو یہ ہمارے لیے، اگر یہی سندھ، یعنی کہ اس ٹائم سندھ میں شاہی کس کی ہے پچھلے 15 سال سے، خود آپ سمجھتے ہیں. اس سے پہلے بھی جب بھٹو تھا تو بھٹو کے دور میں تقریباً یعنی کہ سندھ میں یہی تھا، بلکہ اس ٹائم تو پورا پاکستان تھا. تو ان لوگوں نے ڈیم نہ بنا کر جو اس ملک پہ زیادتی، جو ظلم اور جو جبر، جو بربریت کی ہے، اس کی مثال اب آپ 2010 کے بعد اب یہ 2022 کے سیلاب میں دیکھ سکتے ہیں. کروڑوں لوگ اس ٹائم بے گھر ہیں، اور ہم نے سینکڑوں لوگوں کو، یعنی کہ ہزاروں لوگوں سے ہم نے، یعنی کہ ہمارے جو پیارے تھے وہ ہمارے لوگوں سے دور ہو گئے ہیں، وہ اللہ کی طرف پہنچ گئے ہیں. اور جو مال مویشی تھا وہ ڈوب گیا ہے. بہت سارے ایسے مسائل ہیں جو آپ کو پتا، زمینیں بنجر ہو گئی ہیں. اب اس ٹائم بھی سندھ کے اندر پانی کھڑا ہے، اور جو وڈکے وڈیروں کی زمینیں ہیں ان کو بچایا جا رہا ہے. باقی غریب لوگوں کی زمین کے اندر پانی کھڑا ہے، اور یہ پانی زیادہ کھڑا ہوگا تو زمین بنجر ہو جائے گی. اس زمین میں وہ کیپیسٹی نہیں رہنی، وہ زرخیزی نہیں رہنی جو اس سے پہلے تھی. تو یہ ساری چیزیں آپ لوگوں نے دیکھنی ہے، اس کے بعد فیصلہ کرنا ہے. ایک چیز جو امپورٹنٹ، جو میں جس بات کو بتانے کے لیے ساری بات کی، کہ اس میں آئین میں یہ قانون موجود ہے، آئین میں یہ چیز موجود ہے، یعنی کہ اتنی فلیکسیبلٹی ہے کہ ایک آرمی چیف کو جب آپ تعینات کر لیتے ہیں، وہ 3 ایئر کے لیے تعینات ہوتا ہے. اس کے بعد آپ اس کو ایک ایکسٹینشن دیتے ہیں، جیسا کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے دوران یعنی کہ خان صاحب نے ایکسٹینشن دی تھی جنرل باجوہ صاحب کو. اب اس کے بعد بھی 1 سال کا آپشن موجود ہے، یعنی کہ مزید 1 سال بھی ہم اس کو، یعنی کہ باجوہ صاحب کو تعینات کر سکتے ہیں. آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تعیناتی مزید ایکسٹینشن اس کو دی جا سکتی ہے، یا ڈیفر کی جا سکتی ہے ان کی تعیناتی، یا آرمی چیف کی تعیناتی، کہ نئی حکومت آئے گی. ظاہری بات ہے جس کی بھی حکومت ہوگی، چاہے وہ پیپلز پارٹی کی ہو، نون کی ہو، جن کا بالکل بھی نہیں لگتا، یقیناً خان صاحب کی ہوگی، لیکن بہرحال جس کی بھی حکومت ہو تو اس کو یہ حق ہونا چاہیے، اس کو یہ حق حاصل ہونا چاہیے کہ وہ اپنی مرضی کا آرمی چیف تعینات کر سکے. آرمی چیف پاک فوج کا ہر فوجی ہماری ریڈ لائن ہے، یہ ہمارے ملک کے لیے ضروری ہے. یعنی کہ اس وقت جو مقبول ترین لیڈر ہے، جو پاکستان کا مقبول ترین لیڈر ہے، عمران خان، وہ اس بات کو کئی بار دہرا چکا ہے. وہ اپنے جلسہ جات میں یہ کلپ لگاتا ہے کہ یہ اس ٹائم کی بات بتا رہا ہوں جب 9 اپریل کے بعد خان صاحب کو نکال دیا گیا تھا، تو ایک جگہ پہ انہوں نے بیٹھ کے یہ اس بات کا اعلان کیا تھا کہ مجھ سے، یعنی کہ عمران خان سے بہت زیادہ ضروری ہے ہماری پاک فوج کا مضبوط ہونا، ہمارے ہر فوجی جوان کا مضبوط ہونا. ظاہری بات ہے پاکستان کی ضرورت ہے، ہماری عام عوام کی ضرورت ہے. ہم لوگوں کو اگر اندرونی اور بیرونی دشمنوں سے بچایا ہوا ہے تو وہ اللہ کی ذات کے بعد پاک آرمی نے بچایا ہوا ہے، اور یقینی طور پہ پاک آرمی ہماری ریڈ لائن ہے. اسی طریقے سے خان صاحب جو محب وطن پاکستانی ہیں، وہ بھی عام عوام کی ریڈ لائن ہے. تو یہ دونوں انشاءاللہ تعالی جب مل کر بیٹھیں گے تو یقینی طور پہ اچھا فیصلہ ہوگا. ایک اور بات بھی سننے میں آ رہی ہے، سوشل میڈیا کی خبر ہے، ابھی کسی بھی طرف سے کنفرم نہیں ہوئی، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں، میں بتانا ضروری سمجھتا ہوں. اگر یہ کنفرم ہوگی تو اس پہ میں ایک اور ویلاگ کروں گا، لیکن اگر کنفرم نہ ہوئی تو میں معذرت چاہوں گا. خبر یہ ہے سوشل میڈیا کی کہ جو ضیاء الحق کا بیٹا ہے اعجاز الحق، اس نے صلح کروائی ہے، اس نے روابط کرائے ہیں. صلح، لڑائی تو پہلے بھی نہیں تھی، خان صاحب بھی کہہ چکے ہیں میری کسی قسم کی لڑائی نہیں ہے، لیکن یہ جو فاصلہ جات تھے، یہ جو فاصلے تھے جو تھم ہی نہیں رہے تھے، یعنی کہ جب سے یہ امپورٹڈ حکومت آئی ہے اس کے بعد کچھ ایسی چیزیں ہوئی ہیں کہ آرمی چیف اور عمران خان جو یعنی کہ مقبول ترین لیڈر ہیں اور جو پاکستان کی افواج کے سربراہ ہیں، ان کے درمیان جو دوریاں تھی، وہ دوریاں سننے میں یہ آ رہا ہے کہ اعجاز الحق نے یہ فاصلے ختم کروائے ہیں، اور یہ فاصلے ختم ہونے چاہیے فار دی سیک آف پیپل، یعنی کہ عام لوگوں کی، جو پاکستان کی عام عوام ہے، اس کے انٹرسٹ کے لیے یہ فاصلہ جات ختم ہونے چاہیے اور ہونے چاہیے تھے. میں پھر آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ سوشل میڈیا کی خبر ہے، مستند ذرائع سے یہ خبر نہیں ملی، لیکن اگر ملے گی تو میں آپ کو ضرور بتاؤں گا. باقی اس بات کو، یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ خان صاحب نے یہ بات کی ہے، یہ پاکستان تحریک انصاف کے اپنے سرکل سے، ان کے اپنے حلقوں سے کنفرم ہو رہی ہے.
دوسرا یہ ہے کہ رؤف کلاسرا صاحب نے چودھری فواد سے جو پاکستان تحریک انصاف کی جو باڈی ہے اس کے سینئر نائب صدر بھی ہیں اور وزیر اطلاعات بھی تھے عمران خان کے دور میں، ان کی حکومت کے دور میں، تو انہوں نے بھی یہ بات کنفرم کی ہے کہ بالکل عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ 1 سال کی مزید ایکسٹینشن دے دینی چاہیے. تو یہ خبر بہت سارے ذرائع سے کنفرم ہو رہی ہے. پی ڈی ایم کے حلقوں میں اس وقت یعنی کہ بالکل خاموشی ہے، وہ پریشان ہیں کہ یہ ایسا کیا کہہ دیا ہے، کیونکہ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ خان صاحب اور یعنی کہ جو پاک افواج کے ہمارے لیڈران ہیں ان کے خلاف ہوں گے عمران خان صاحب. تو یہ قطعی طور پہ نہیں ہے اور نہ یہ ہونا ہے. کبھی بھی خان صاحب پاک فوج کے خلاف ہو ہی نہیں سکتے. وہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ میں اگر تنقید بھی کروں گا تو تعمیری تنقید کروں گا، اور میں تعمیری تنقید کرتا ہوں، لیکن وہ فوج کے خلاف کبھی بھی بات نہیں کرتے. ہر کسی کو پتہ ہے، بچے کو پتہ ہے. تو وہ جو اس پاکستان کی عوام کا سب سے زیادہ، بلکہ اب تو انٹرنیشنلی جو مقبول ترین لیڈر ہے عمران خان، جو یو این میں اپنے یعنی کہ وہ طبل بجواتا ہے، یعنی کہ جو یو این میں بھی جا کے جب تقریر کرتا ہے تو دنیا اس کو سنتی ہے، جو عام جس کے اوپر انٹرنیشنل میڈیا فدا ہے. مطلب اتنی بات آپ ایک امریکن جو صدر ہے، جو یو ایس کا صدر ہے، اس کی اتنی مقبولیت نہیں ہے جتنی اس شخص کی مقبولیت ہے. تو یقیناً پاکستان کے لیے بھی فائدہ مند ہے، پاکستان کی عوام کا سوچتا بھی ہے. میں بار بار وہ چیزیں بتاؤں تو یقیناً آپ بھی بور ہو جائیں گے. اس نے لیکن یہ لنگر خانے سے لے کر جو احساس صحت کارڈ ہے، بہت 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 پیارا ورژن ہے احساس صحت کارڈ. بہت ڈیولپڈ کنٹریز میں بھی ایسے پروجیکٹس نہیں ہیں جو اس کے دور میں ایک پروجیکٹ ہم عام لوگوں کو ملا. میرے بہت قریبی دوستوں نے بھی اس سے فیسیلیٹیشن حاصل کی ہے. میں خود جانتا تھا، وہ ان کی اتنی پسلی نہیں تھی، ان کی اتنی استطاعت نہیں تھی کہ وہ اپنا علاج کرا سکتے، لیکن احساس صحت کارڈ سے 7 سے 8 لاکھ روپے کا علاج کرایا ہے. اور وہ ظاہری بات ہے، ہماری آنکھوں کے سامنے کی بات ہے. تو ہم خان صاحب کی ہر ایک جو پالیسی بناتے تھے اپنی عام عوام کے لیے بناتے تھے. وہ مزدور کا بھی سوچتے تھے کہ رات کو فٹ پاتھ پہ نہ سوئے، آگے پناہ گاہوں میں سوئے. تو اس طرح کی سوچ رکھنے والا، اس طرح کی فکر رکھنے والا، اپنی عام عوام کا درد رکھنے والا یقینی طور پہ ایک محب وطن پاکستانی ہے. اور وہ جلد عام عوام کی دعا سے، اسی مزدوروں کی دعا سے جن کو وہ کھانا کھلاتا تھا، جن کے ساتھ بیٹھ کے کھاتا تھا، اور جن کو رات کو سکون سے اے سی کی نیند سلواتا تھا، تو ایسا لیڈر ان عام مزدوروں کی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، بچوں کی دعاؤں سے انشاءاللہ تعالیٰ دوبارہ آ رہا ہے. اور وہ 2/3 سے نہیں آ رہا. میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں، اس ویڈیو کو میری بے شک ریکارڈ رکھیں، وہ 3/4 سے آ رہا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اور یہ آپ جلد سے جلد دیکھیں گے. اچھی امید اور اچھے یقین کے ساتھ ابھی اجازت چاہوں گا. شکریہ. اللہ حافظ.